بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی نئی اپڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے، اور بیل آئیکن کو بھی آل پر کر لیں۔ تو ابھی بات کرتے ہیں کہ آج ہفتہ کے روز بہت ہی اہم موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ بہت ہی زبردست قسم کی اور ہنگامہ خیز قسم کا دن تھا آج۔ بہت ہی اہم نوعیت کی جو ہے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سارے دن آپ نے خبروں میں سنا، صبح سویرے بلکہ ایک تقریب تھی کرکٹ کے حوالے سے، اس کے اندر ایک ایسا کام ہو گیا، یہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ 22ویں گریڈ کے آفیسر راولپنڈی کے کمشنر جناب لیاقت علی چٹھا صاحب نے جو ایک ریزگنیشن کے حوالے سے اور ہوش ربا قسم کے انکشافات کیے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس لیول کا آفیسر، ایک تجربہ کار آفیسر، منجا ہوا آفیسر جس کی اتنی سروس بھی ہو گئی ہے، کیوں کر وہ اپنے مستقبل کو داؤ میں لگائے گا؟ کیوں کر وہ کوئی ایسی بات کرے گا جبکہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بالکل اینڈ پہ ہے، بلکہ ریٹائر ہونے والے ہیں؟ تو ان کو یہ جو انہوں نے سٹانس لیا ہے اور یہ جو بات کی ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ چند دن وہ ریٹائر ہونے والے تھے، وہ پری میچور ریٹائرمنٹ لیتے اور اپنے گھر کو جاتے۔ لیکن جو ایک جہاں تک مجھے سمجھ لگی ہے، اس کے دو تین پہلو ہو سکتے ہیں، اس کو ہم ڈفرینشیٹ کر کے اس کو کر لیں گے، تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ پھر آپ پر ہوگا کہ آپ کس طرح سے اس کو، کون سا جو اس کا پہلو ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا ہے۔ مثلا ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان سے ایک کام لیا جانا ہو، جس طرح سے پورا نظام، پورا سسٹم جو ہے وہ باہم صلاح مشورہ ہو کر، یہ پرانا 50 سالہ سسٹم اور پرانی پارٹیاں جو پی ڈی ایم کی شکل میں اکٹھی ہوئی تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو اکٹھا کیا گیا تھا، ان کی اپنی طرف سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو کہیں کسی طاقت نے اکٹھا کیا تھا۔ تو یہ جب ایک جگہ جمع ہو کر ان کو ملک کے ساتھ، مجھے نہیں پتا کہ کوئی ان کا انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے، ان سب کے اپنے بیانات اور اپنے جو ان کی کہی ہوئی باتیں ہیں، جو آن ریکارڈ انہوں نے کہی ہیں، ان سے یہ بات واضح ہے کہ یہ ایک باہم سازش تھی، صلاح مشورہ ہو کر انہوں نے عمران خان یعنی پی ٹی آئی کی حکومت کو گرایا تھا۔ یہ ایک طے ہے۔ اب انٹرسٹ ان کے کیا تھے، یہ تو پھر آپ پر ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ایک جو درخواست آ گئی ہے سپریم کورٹ میں، یعنی قاضی صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن کو ملتوی کرانا یا الیکشن کے اوپر کسی قسم کا شک و شبہ کرنے کا انہوں نے یہاں تک پابندی لگا دی تھی کہ سوائے اپنی بیوی کے آپ کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ لیکن اب جو سپریم کورٹ کے حکم سے الیکشن ہوئے تھے، سپریم کورٹ اس کے اوپر قاضی صاحب نے آج جو انٹرویو میں کہا کہ ہم نے بڑا کارنامہ کیا تھا، ہم نے الیکشن کروائے تھے۔ بھئی الیکشن کروانا نہیں، الیکشن کا صاف اینڈ شفاف کرانا بھی جو ہے وہی اتنا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے الیکشن کرا دیے لیکن الیکشن صاف شفاف نہیں ہوئے، تو اس سے جو اب ایک نیا قیاس پیدا ہو گیا ہے، ایک جو نئی کیا کہتے ہیں کہ انسرٹنٹی پیدا ہو گئی ہے، ایک نیا بحران پیدا ہو گیا ہے، اس کا اب کون ذمہ دار ہوگا؟ تو کمشنر راولپنڈی نے جو انکشافات کیے ہیں وہ آپ نے میڈیا پہ سن لیے ہوں گے۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا اور ہوش و حواس میں کہا، کیمروں کے سامنے کہا، میڈیا کے سامنے کہا کہ الیکشن کے اندر انہوں نے دھاندلی کی ہے، اور راولپنڈی زون کی تمام سیٹیں انہوں نے جو کینڈیڈیٹ جیتے ہوئے تھے ان کو 60 ہزار کی جو ہے دھاندلی سے ان کے ووٹوں کو خراب کر کے ان کی جیت کو جو ہے وہ ہار میں بدلا گیا۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے اوپر ہم نے کیسے ٹھپے لگائیں، اور یہ کہا کہ آج تک بھی جو ہے ان کو ہرانے کے لیے جو ٹھپے ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ ریاست اور بالخصوص 16ویں گریڈ سے اوپر کے جو ایک نظام ہے، یہ جو بیوروکریسی ہے، اس نے مل جل کر یہ جو عوام، آئین اور قانون کے ساتھ ایک واردات کی ہے، اور اس حد تک کھوکھلا کر دیا ہے کہ جس چیز کا انہوں نے ایک تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اب انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ پاکستان بنانے کے لیے سٹرگل کرتے رہے ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور آج میں پاکستان کو توڑنے کے بارے میں
اس کا حصہ نہیں بن سکتا۔ یعنی یہ دیکھیں کہ اب اس اتنے لیول کے 22ویں گریڈ کے آفیسر نے یہ خدشہ ظاہر کر دیا ہے کہ کہیں 71 والے اللہ نہ کرے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو کیونکہ اس وقت بھی الیکشن غیر متنازع ہوئے، الیکشن کے میں جن کا اکثریت لی، جنہوں نے ان کو جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کیا گیا، ویلنٹائن جو اقتدار تھا، تو جو ملک 2 لخت ہو گیا۔ اور اب کی بار بھی ایسا ہی ہے، اور کچھ جو ہیں اپنے پیرامیٹرز وہ بھی ملتے جلتے ہیں، کتنی سیٹیں انہوں نے لیں، کتنی انہوں نے لیں وغیرہ، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ تو ایک تو اس کا یہ پہلو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص یعنی کمشنر صاحب واقعی اپنے ضمیر کا بوجھ لے کر وہ ریٹائر نہیں ہونا چاہتے تھے، اور انہوں نے اپنے تئیں نیک نیتی سے ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ جو راز ہے یہ افشاں کیا ہو۔ اور پھر جو خطرناک بات انہوں نے کی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ایک شخص جو اپنی زندگی کے خاتمے تک کو پہنچنے کی بات کرتا ہو اور پھر وہ کوئی جھوٹ بولے گا۔ بہرحال دوسرا بات اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ان سے کسی نے کام لیا ہو، یعنی وہی لوگ جو انویسٹر ہیں جنہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ہوا ہے، اور وہ ملک کے پیسے کو لوٹ کر اس کو ملک کے جو ایک خلاف استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ماضی میں جو ہے یہاں تک بھی ہے کہ انہوں نے مقامات مقدسہ پر جا کر ارشد ملک جج کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈیل بھی کی، اور کئی اور بھی رپورٹیں ہیں۔ بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب جب اس سسٹم نے یہ سمجھا ہے، یعنی یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، بلکہ نواز شریف اور زرداری، باقی سب تو اب پی ڈی ایم والے ادھر ادھر ہو گئے، تو انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہمیں مطلوبہ سیٹیں اکثریت نہیں مل سکی، تو اب ایک جس طرح سپریم کورٹ نے درخواست بھی ڈال دیا کہ ان الیکشنز کو ملتوی کرا کے ہم دوبارہ سے دھاندلی کا کوئی نیا طریقہ اختیار کر کے اور ہم جو ہے وہ اس کو کر لیں۔ تو ایک تو اس کا یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پہلو بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ جو واقعی لوگ ایک بیوروکریسی کے اندر جو ہے ایک پریشانی تھی، غلط طریقے سے ان کو کرایا گیا، ان سب کو جو ہے وہ غلط استعمال کیا گیا، اور اس طرح سے وہ واقعی ہی وہ ایک بوجھ اتارنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات جو سنگین کچھ میڈیا کے اوپر دوست کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے سنگین الزامات لگائے ہیں اور یہ نہیں بتایا کہ کس کا دباؤ تھا۔ اب دباؤ تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے کیٹیگوریکلی بتا دیا چیف الیکشن کمشنر کا، اور پھر انہوں نے چیف جسٹس صاحب کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ چیف جسٹس یا عدلیہ کا ڈائریکٹ دباؤ تو میں نہیں سمجھتا، انہوں نے شاید اس لیے چیف جسٹس صاحب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اس چیز کو روکا نہیں ہے۔ تو اب جیسا بھی ہے، اب چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بے شک اس سے کسی قدر وہ اپنی جان اس سے چھڑائیں کہ یہ ہمارا کام تو صرف الیکشن کرانا تھا، لیکن اور ہم سیاست میں اور الیکشن میں ہم انوالو نہیں ہوتے۔ بھئی آپ انوالو ہو گئے جب آپ نے پی ٹی آئی سے اس کا بلہ لے لیا، جب ان کے بارے آپ نے سخت ریمارکس دیے، جب ان کے لوگوں کو انسانی پی ٹی آئی کے لوگوں کے حقوق کو سلب کیا جا رہا تھا، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی تھیں، ان کی چادر و چوار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا، ان پر تشدد کیا جا رہا تھا، تو اس چیز کو آپ انڈورس کرتے رہے، اپنے ریمارکس کی حد تک بھی آپ انڈورس کرتے رہے، اور یہ گیسچر دیتے رہے کہ جو ظلم پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہونا چاہیے، جس سے اداروں نے اور ظلم کرنے والی جو سیکیورٹی فورسز تھیں، انہوں نے پولیس وغیرہ نے، انہوں نے اس ایک شے لیا، اور جو کمشنر اور جو یہ لوگ تھے ان سے جب ایک غلط قسم کے ایم پی اوز جاری کرائے جاتے رہے، تو اس کے اوپر بھی آپ نے کوئی ایسا جو ہے وہ نہیں لیا۔ ایک جماعت کے لیے دفعہ 144 لگا دی جاتی تھی اور اسی شہر میں دوسری جماعت کو کھلی چھٹی دے دی جاتی تھی، تو ان سب چیزوں کو آپ نے کسی حد تک انڈورس کیا، جس وجہ سے انتظامیہ کے حوصلے اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے ظلم کے پہاڑ جو ہیں وہ گرا دیے ایک سیاسی جماعت کے اوپر، اور اس حد تک ان کو ڈسبینڈ کر دیا۔ لیکن عوام نے پھر اس کا ایسا رد عمل دیا کہ جو اب سسٹم سے سنبھالنا جو ہے وہ مشکل ہوا پڑا ہے۔ تو یہ ایک کمشنر صاحب کے استعفے کے حوالے سے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا واقعی انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق بات کی ہے، یا ان سے کوئی کام لینا چاہ رہا ہے؟ یہ تو پھر آپ نے بہت ساری خبریں سن رہی ہیں، میں نے بھی اپنی بات بتائی ہے، آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ابھی آپ کومنٹس میں یہ بتائیں گے کہ آپ کی رائے میں اس میں کون سا پہلو ہو سکتا ہے، یہ آپ نے مجھے اس میں ریمارکس میں بتانا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔